اور پھر آگے اس بات کو بیان کیا اگلے رکوع میں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے بہت سارے رسول بھیجے، ایک تسلسل کے ساتھ رسول آتے رہے، اور ہر رسول کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ وقال الملأ من قومه الذين كفروا، کہ جو سردار ہوتے تھے، جو مترفین یعنی سرمایہ دار جو ہوتے تھے، وہ اپنے رسولوں سے جو اعتراض کرتے تھے وہ یہ ہوتا تھا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تو تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہے۔ لوگوں سے کہتے تھے، اپنی عوام سے، جو لیڈر ہوتے تھے، سردار ہوتے تھے، کہ یہ جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو یہ تو تمہاری طرح کا ہی ایک بشر ہے۔ یأکل مما تأکلون، یہ بھی وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، یہ بھی وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، تو پھر اس میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور وہ کہا کرتے تھے اپنی قوم کو، وہ لیڈر کہا کرتے تھے اپنی قوم کو کہ اگر تم نے اس کی بات مانی، ان رسولوں کی بات مانی، تو تم بڑے خسارے میں ہو جاؤ گے، گھاٹا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ جس طرح آج کل باتیں کی جاتی ہیں نا کہ ہمارے جو وزراء ہوتے ہیں، بڑے بڑے یہ حکمران، یہ بعض اوقات اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں کہ جو دیندار طبقہ ہوتے ہیں، دینی تنظیمیں ہوتی ہیں، مذہبی جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں، ظاہر بات ہے جو پہلے قومیں انبیاء کے بارے میں کرتی تھیں، آج جو ہے وہ علماء جو واقعتاً اللہ کا دین کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دین طرف لا رہے ہیں، ان کے بارے میں آج بھی وہی یعنی باتیں کی جاتی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے جیسا کہ ایک وزیر نے بیان دیا کہ اگر ہم نے ملک کو آگے لے کر جانا ہے، قوم کو اگر ہم نے آگے لے کر جانا ہے، تو قوم کو انہوں نے پیغام دیا نا، وزیر تھا وہ، تو اپنی قوم کو، لیڈر ہے قوم کا، تو اپنی قوم کو پیغام دیا کہ ہم نے اگر قوم کو آگے لے کے جانا ہے، ملک کو آگے لے کے جانا ہے، تو مولویوں کے پیچھے ہمیں نہیں چلنا ہوگا۔ ہم نے اپنے جو ہے وہ اس بارے میں وہ بحث کر رہا تھا چاند کے بارے میں، تو ہمیں سائنس کے پیچھے چلنا ہے، مولویوں کے پیچھے ہم نے نہیں چلنا۔ تو یہی چیزیں ہوتی تھی، پہلے بھی یہی ہوتا تھا، لیڈر ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیڈروں نے اپنی قوم سے کہا ان کی بات مانتے ہو، یہ بھی وہی کھاتے ہیں، ہم بھی وہی کھاتے ہیں، یہ بھی وہی پیتے ہیں، ہم بھی وہی، اگر تم ان کے پیچھے چلے تو تم خسارے میں ہو جاؤ گے، ملک کا نقصان ہو جائے گا، اگر تم ان کے پیچھے چلے تو ملک و قوم کا نقصان ہو جائے گا۔ ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا، کیا یہ تمہیں کہتے ہیں جب تم مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، تو پھر تم دوبارہ زندہ ہوگے؟ تمہیں یہ نبی جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہیہات لما توعدون، انہونی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی مر جائے اور دوبارہ پھر زندہ ہو جائے؟ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی بھی زندہ نہیں ہو سکتا۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، زندگی تو بس صرف دنیا کی زندگی ہے، بس یہ زندگی گزاری تو پھر آدمی جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو بس اس کے بعد ختم سب کچھ۔ ان ہوا الا رجل افترا، یہ تو اس شخص کی گڑی ہوئی باتیں ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر زمانے میں پھر اس کے بعد تسلسل کے ساتھ رسول بھیجے، پھر بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے یہاں پر، اور اس کے بعد پھر انبیاء کو جو اللہ کی طرف سے ہدایات آتی تھیں ان کا ذکر ہے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے رسولوں سے کہا یا ایھا الرسل، اے ہمارے رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کھاؤ پاکیزہ اور اچھے اعمال کرو، یعنی پاکیزہ چیز کھاؤ، حلال صاف ستھری اور پاک چیز کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ اس سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اعمال صالحہ یعنی اچھے اعمال کرنے میں پاکیزہ اور حلال کمائی کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ یعنی جس آدمی کی کمائی حلال کی ہو، جس کی کمائی اور کھانا پینا حلال کا ہو، تو اس کے اعمال، اس کے جسم سے جو اعمال صادر ہوں گے وہ بھی اچھے ہوں گے۔ وہ امید ہے کہ وہ نمازیں بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، اچھے کام کرے گا، اس کے اعمال جو ہے نا سے۔ لیکن جس کی کھانا پینا خراب ہو جائے، ناپاک ہو جائے، حرام ہو جائے، تو اس کے پھر اعمال بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے اس چیز کا ذکر ہے کہ قیامت والے دن جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو فرمایا کہ وَلَدَيْنَا کتاب يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہمارے پاس ایسی کتاب ہے کہ جو ٹھیک ٹھیک بولتی ہے۔ یعنی کہ نامہ اعمال کا ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت والے دن یہ نامہ اعمال بولے گا۔ اب دیکھیں یہ نامہ اعمال کا ذکر ہمارے ہر روزانہ ہی ایک ہر سپارے میں ذکر آ جاتا ہے نامہ اعمال کا۔ پیچھے ایک نامہ اعمال کا ذکر آیا کہ جی نامہ اعمال لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑایا جائے گا۔ ایک دفعہ پیچھے ذکر گزرا نامہ اعمال کا کہ قیامت والے دن نامہ اعمال ہر آدمی کے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا کہ اقرا کتابک کا، اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھ۔
آج ہمیں حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا نامہ اعمال تیرا خود ہی حساب بتا رہا ہے تیرا کیا حساب ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک اور نامہ اعمال کا ذکر اس سے پہلے گزرا کہ قیامت والے دن تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا اعمال کا۔ اور آج بات آ رہی ہے کہ یہ نامہ اعمال جو ہے وہ بولے گا بھی، یہ کتاب بولے گی، بتائے گی ایک ایک چیز کہ کیا کیے۔ جس طرح اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کوئی آدمی جرم کر رہا ہے، اس کی CCTV فوٹیج بن جاتی ہے یا اس کی آڈیو ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، بعد میں وہ مانتا نہیں تو وہ ہم کہتے ہیں تمہارا یہ نامہ اعمال بول رہا ہے، ویڈیو لگاتے ہیں تو آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، تصویر بھی آ رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا نامہ اعمال بولے گا، تو اس کا شاید اسی طرح کی کوئی صورت ہوگی، وہ پوری ویڈیو ہمارے سامنے آ جائے گی، جب لوگ نہیں مانے گا تو پوری ویڈیو آ جائے گی، یہ دیکھو تم نے یہ فلاں وقت میں یہ کیا تھا۔ تو ایک ایسی کتاب ہے کہ وہ بولے گی، ینطق بالحق، کے ٹھیک ٹھیک بولے گی۔ اور اسی طرح نامہ اعمال کے حوالے سے ایک بات پہلے یہ بھی گزر چکی ہے کہ قیامت والے دن لوگ جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، عجیب نامہ اعمال ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے۔ لوگ بڑے حیران ہو جائیں گے، اتنی معمولی باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے اس نے۔